وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. احسن تبارک اللہ فیک. یہ حدیث طارق بن شہاب سے مروی ہے اور اس میں ایک قصہ ہے. یہ طارق بن شہاب بجلی احمسی یمن سے آئے ہوئے صحابی تھے. ان کی کنیت ابو عبداللہ، اور امام ابو داؤد کا قول ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن آپ سے کوئی حدیث نہیں سنی. صرف لقاء ثابت ہے، سماع ثابت نہیں. تو اس لحاظ یہ حدیث کچھ لوگ منقطع اس کو قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو صرف دیکھا تھا، سماع ثابت نہیں. اس قول سے یہ بات واضح ہو رہی. مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس قول کی تشریح فرماتے ہیں اور بالکل صحیح بات کی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس کا معنی صحابی ہے، کیونکہ جس شخص نے بحالت ایمان اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیا وہ اللہ کے نبی کا صحابی. تو مجرد دیکھنے سے صحبت ان کی ثابت ہو گئی. اچھا، اب جو ان کی حدیث ہے سماع ثابت نہیں ہے تو یقیناً انہوں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام نے نہیں سنی مگر کسی اور صحابی سے سنی. اسے بولتے ہیں مرسل صحابی، مراسیل صحابہ، کہ صحابہ کرام کی مراسیل براہ راست انہوں نے نبی علیہ السلام سے نہیں سنی کیونکہ آپ سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے. تو پھر صحابہ کرام کی ایسی روایتیں مراسیل قرار پاتی ہیں. انہوں نے یقیناً وہ روایت کسی اور صحابی سے سنی ہے اور صحابہ کی تمام مراسیل قابل قبول ہیں کیونکہ تمام صحابہ عدول تھے اور تمام صحابہ جو ہیں وہ ان کی عدالت جو مسلم اور معتبر اور معروف تھی. اس لیے اس حدیث میں پر کوئی غبار نہیں، اس کا انقطاع جو ہے مضر نہیں ہے بلکہ یہ مرسل صحابی ہے اور حجت ہے اور قابل قبول. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ داخل الجنت رجل فی ذباب وداخل النار رجل فی ذباب. ایک شخص جنت میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے اور ایک شخص جہنم میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے. ایک مکھی ایک شخص کے جنت کے داخلے کا سبب بن گئی اور ایک مکھی ایک شخص کے جہنم کے داخلے کا سبب بن گئی. اب مکھی ایک حقیر سا جانور، ایک خسیس سا جانور، یقیناً صحابہ سن کر پریشان ہو گئے کہ ایک مکھی جنت کے داخلے کا سبب یا جہنم کے داخلے کا سبب. نبی علیہ السلام سے اس کی تفصیل پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قوم، کہ دو شخص سفر پر گامزن تھے اور ایک قوم کے پاس سے گزرے. ان کا سفر جاری تھا، ایک قبیلے یا قوم کے پاس سے گزرے. لہم صنم، ان کا ایک بت تھا. بت در حقیقت ان کا پیر سمجھو. بت کسے کہتے ہیں؟ صنم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی نیک بندے کی شکل پر تراشا جائے. کوئی شخص ایسا ہو جو صالح ہو، نیک ہو، جس کی آپ قدر کرتے ہو، جس کے آپ معترف ہوں، اور وہ مر جائے تو اس کی یادگار کے طور پہ اس کی شکل پر اس کا مجسمہ آپ بنا لیتے ہیں. وہ صنم جو ہے وہ کہلاتا ہے. یوں سمجھے کہ وہ ایک شخص تھا جو فوت ہو چکا اور اس کی شکل کا انہوں نے بت تراشا ہوا تھا اور اس پر وہ جمع تھے. اور سالانہ ایک تقریب تھی جس کو ہم عرس کا نام دیتے ہیں. وہ عرس کا موقع تھا اور لوگ وہاں جمع تھے اور یہ دونوں نووارد مسافر وہاں سے گزرے. ان لوگوں کا جو ایک رسم تھی ان کی وہ یہ تھی کہ لا یجاوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا، کہ آج کے دن جو شخص یہاں سے گزرے گا وہ چڑھاوا چڑھائے بغیر نہیں گزر سکتے. ہمارے اس بت پر جب تک کوئی نذرانہ پیش نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور گزر نہیں سکتا. یہ ان کا عقیدہ تھا.
وہ خود بھی اس دن جمع ہوتے، نذرانے پیش کرتے اور گزرنے والوں کو بھی روک لیتے اور ان سے کہتے کہ چڑھاؤ کچھ اور کوئی نذرانہ پیش کرو. ان کو روک لیا گیا. فقالوا لأحدهما، تو ایک سے کہا قرب، کوئی چیز پیش کرو، کوئی نذرانہ پیش کرو. قال، اس نے کہا کہ لیس عندي شيء اقرب، میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، خالی ہاتھ خالی جیب، کوئی چیز نہیں جو پیش کر سکو. قالوا قرب ولو ذبابا، انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہوگا، تمہارے پاس اگر کچھ نہیں تو ایک مکھی اٹھا کر مار کر پیش کر دو، ایک مکھی ہی پیش کر دو، وہ بھی قابل قبول ہوگی. فقرب ذبابا، اس نے مکھی پکڑی اور پکڑ کر اس پر چڑھا دی، پیش کر دی، اسے مار کے اس پر رکھ دیا. فخلوا سبیلہ، تو اس قوم نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دی کہ جاؤ شاباش تم آزاد ہو، جان بچ گئی. فدخل النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بچ گئی، مگر مکھی کا چڑھاوا چڑھا کے اگلا قدم جو اس نے اٹھایا وہ اس کو جہنم میں لے گئی. جان بچ گئی اس کی مگر جہنم میں داخل ہو گیا. وقال للآخر، دوسرے سے کہا قرب، تم بھی چڑھاؤ. وہ موحد تھا، صاحب توحید تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. اس نے کہا کہ ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز قربان نہیں کرتا اور کوئی چڑھاوا پیش نہیں کرتا، کوئی نظر پیش نہیں کرتا، کوئی مال خرچ نہیں کرتا اللہ کے علاوہ. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میری توحید کا تقاضا ہے. کسی غیر اللہ کے نام کوئی چیز پیش نہیں کرتا. فضربوا عنقہ، اپنے قاعدے کے مطابق انہوں نے اس کی گردن پر وار کیا اور وہاں اس کو قتل کر دیا، شہید ہو گیا. فدخل الجنہ، بظاہر جان چلی گئی مگر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. یہ قصہ ہے کہ ایک شخص کے جنت کے داخلے کا سبب ایک مکھی بنی اور ایک شخص کے جہنم کے داخلے کا سبب ایک مکھی بنی. اب آپ غور کیجئے، مکھی ایک حقیر سا جانور، خسیس سا جانور، اس کا چڑھاوا چڑھانے والا اگر جہنم میں جا سکتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر جانور پیش ہو رہے ہیں، بکرے پیش ہو رہے ہیں، مرغے پیش ہو رہے ہیں، قربانیاں کی جا رہی ہیں. کیا انجام ہوگا؟ ایک مکھی کی قربانی دینے والا، ایک مکھی خرچ کرنے والا، پیش کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا. تو کتنا یہ مہلک قسم کا شرک ہے اور فوراً جہنم میں چلا گیا. یعنی شرک کا جو انجام ہے کتنا فوری اور کتنا خطرناک کہ جہنم کا داخلہ اور فوری داخلہ. یہاں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے، آپ کا فرمانے کا الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. بھی تسمہ 2 فٹ کا ہوگا، سمجھو کہ جنت تم سے 1 فٹ کے فاصلے پر اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر. بعد کا تمہارا ایک عمل، ایک کردار تمہیں جنت میں لے جائے گا اور بعد اوقات ایک عمل تمہیں جہنم میں پہنچا دے. تو بڑی محتاط زندگی بسر کرو. اس کا تقاضا یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین اور شریعت کے زیر سایہ رکھو. اس معاملے میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوا. توحید اور شرک کا معاملہ، جس شخص نے توحید کا مظاہرہ کیا استقامت کے ساتھ، اس کا اگلا قدم جنت میں تھا، اور جس شخص نے شرک کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جہنم میں ڈال دیا. تو غیر اللہ کے نام کا ذبح یا غیر اللہ کے نام کی قربانی یا غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا کتنا خطرناک، کتنا بڑا شرک ہے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں نہیں، اس کو امام احمد نے روایت کیا. رواہ احمد، اسے روایت کی امام احمد نے. بعض لوگ سمجھتے ہیں مسند احمد میں ہوگی، لیکن مسند احمد میں نہیں ہے، بلکہ امام احمد کی ایک اور کتاب کتاب الزہد، اس میں یہ حدیث مروی. کتاب الزہد میں، مسند احمد میں نہیں ہے بلکہ کتاب الزہد میں ہے.